بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر اس وقت یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ خانہ کعبہ کے امام شیخ صالح آل طالب ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کو سزا سنائی گئی تھی سعودی حکومت کی طرف سے 10 سال کے لیے ان کو قید میں رکھا گیا تھا، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کو چھاپا ہے ایک نیوز پورٹل ہے دی سیاست ڈیلی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے معلوم ہو جائے کہ دوسرے حضرات نے بھی اس خبر کو چھاپا ہو، لیکن تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں اس طرح کی خبر نہیں مل سکی ہے۔ بہت تلاش کیا گیا، بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبر گردش کر رہی تھی کہ شیخ صالح آل طالب کو رہا کر دیا گیا، لیکن در حقیقت بعد میں چل کر وہ نیوز فیک ثابت ہوئی تھی۔ ایسا ہی اس خبر کے بارے میں بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خبر سچی ہو اور واقعتاً شیخ کو رہا کر دیا گیا ہو اور وہ بسلامت اپنے گھر پہنچ گئے ہوں۔ اگر کسی صاحب کے علم میں بات ہے تو ضرور بتائے، اللہ کرے کہ ایسا ہوا ہو۔ حضرت شیخ شیخ صالح آل طالب یہ خانہ کعبہ کے امام تھے، ان کو قید کر دیا گیا تھا، جیل کے اندر ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ آج تک صحیح طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا، حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی بیان نہیں آ سکا کہ ان کو آخر قید کیوں کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کرتی ہیں ان کے مطابق یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ سعودی عرب کی جو پالیسیاں ہیں، خاص طور سے سعودی عرب کی طرف سے جب اس طرح کی باتیں ہونے لگی کہ یہاں سعودی عرب کے اندر سنیما کھول دیے جائیں گے، فحاشی عام کر دی جائے گی، اور جو کچھ ہوا بھی بعد میں چل کر اور ابھی بھی ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو لے کر شیخ نے اپنے ایک بیان کے اندر، خطبے کے اندر تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں سے گزارش کی تھی کہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد شیخ کو گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے کے اندر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہیں اور حضرت مولانا شوکت صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند کے جید اساتذہ میں سے۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آخر ان کو گرفتار کیوں کیا گیا تھا۔ ہمارے جو سلفی علماء ہیں وہ بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بات ان کی طرف سے آتی نہیں ہے کہ کچھ کہا جائے۔ اتنی بڑی شخصیت کو جیل کے اندر ڈالا گیا جو خانہ کعبہ کے امام تھے، تو کچھ تو کہتے، کچھ تو بولتے، کچھ تو ان کی طرف سے آتا، لیکن خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ بہرحال میں تو اس وقت، اللہ کرے کہ ان کی رہائی کی خبر سچی ہو، اس وقت آپ کو ان کا ایک بیان ہے جو فلسطین سے متعلق ہے، مسجد اقصی اور فلسطین سے متعلق ہے، اس کے چند اقتباسات سنانے لگا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ مسجد اقصی سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کو اتنی محبت ہونی بھی چاہیے۔ آپ سارا بیان تو پڑھ لیجئے گا، یہ کتاب ہے خطبات امام کعبہ، فضیلت الشیخ ڈاکٹر جسٹس صالح بن محمد آل طالب حفظہ اللہ، جولائی 2012 سے فروری 2018 کے دوران اہم ترین معاشرتی موضوعات پر 43 خطبات کا جو مجموعہ ہے، تو اس میں ایک بیان ہے فلسطین اور مسجد اقصی۔ تو اس کے چند جملے دیکھیے، آپ دیکھیے گا کہ کیا کچھ، کتنے دل سے یہ جملے نکلے ہوئے ہیں، اور کس قدر انہوں نے فلسطین سے، مسجد اقصی سے، وہاں جو مسلمان بستے ہیں ان سے کس قدر محبت کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فلسطین کے متعلق بات کہاں سے شروع کروں؟ فلسطین کا زخم ہر مسلمان کے دل کا زخم ہے، فلسطین کے لیے ہر مسلمان کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی وقت سے ہر مسلمان کا ایک فرض اس مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ ثابت قدمی میں مثال بننے والے فلسطین، اگر وطن سے محبت کی وجہ ہوا اور مٹی ہوتی ہے یا بچپن کے گزرے ہوئے چند سال ہوتے ہیں، لیکن ہماری تم سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، تیرے اندر وہ بابرکت مسجد ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ سفر معراج میں یہاں زمینی مرحلہ طے ہو گیا تھا اور آسمانی مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے نزول کے بعد کسی انسان کا یہ پہلا سفر تھا کہ جس میں زمین اور آسمان آپس میں مل گئے تھے۔ جس طرح آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے تھے۔ اگلا ایک اور اقتباس دیکھیں، کہتے ہیں کہ تجھے فتح کرنے والوں کے لیے فتح کرنے والوں کی ہمت بلند تھی، اور فاتحوں کے گھوڑے ہدایت سلامتی اور اسلامی شریعت لے کر تیری طرف بڑھتے رہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انبیاء کے مرکز تک پہنچی اور آخری وحی کے وارث اس مرکز تک پہنچ گئے۔ اے اللہ کے بندو،
مسجد اقصی مقدس سرزمین ہے، فلسطین اور بیت المقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج اور آخری امت کی میراث ہے جو ہر مسلمان کے دل کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص برکت سے نوازا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی جگہ پر اتنے انبیاء نے قدم نہیں رکھے، اتنے انبیاء کا سانس نہیں پھیلا، اتنے انبیاء کی تلاوت اور مناجات کی آوازیں نہیں گونجی، اور کسی جگہ کی مٹی اتنے انبیاء کے آنسوؤں سے نہیں بھری۔ اس کی وادیوں میں اور اس کی سرزمین میں انبیاء علیہ السلام چلتے پھرتے رہے۔ اسی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی رہی۔ شاید اس کی کوئی وادی ایسی نہ ہو، شاید اس کی کوئی وادی ایسی نہ ہو کہ جس سے کسی نبی کا گزرنا ہوا ہو، اس کی کوئی جگہ ایسی نہ ہو جس نے کسی نبی کی تسبیح نہ سنی ہو۔ اگر اس جگہ سے پتھر بولنے لگے تو وہ ہمیں انبیاء کی کہانی سنانے لگے۔ یہ ترجمہ جو سنایا جا رہا ہے ظاہر ترجمہ ہے، عربی میں جو تقریر رہی ہوگی وہ کس قدر اعلیٰ زبان اس میں استعمال ہوئی ہوگی، اور خطبہ جو ہے کتنا شاندار رہا ہوگا۔ اور اگر اس کے پہاڑ گویا ہو جائیں تو وہ بھی ہمیں انبیاء کی باتیں بتانے لگے، اور اگر وہاں کی زمین کھل جائے تو ہمیں وہاں دفن ہونے والے انبیاء اور ہر شریعت کے نیک لوگوں کی کثرت دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ یہاں جو نسلیں گزری ہیں ان میں کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ کسی نسل میں کوئی نبی یا بہت سارے نبی نہ ہوں، اکثر ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، اور کبھی تو ایک ہی بستی میں بہت سے انبیاء ہوتے تھے۔ انبیاء کے علاوہ یہاں بہت سے نیک لوگ اور اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اس جگہ کو اپنی نیکیوں سے مزین کر رکھا تھا۔ اس کی وادیوں میں عبادت گزاروں کے محراب ملتے ہیں۔ شہر اور بستی سے ذرا ہٹ جائیں تو راہبوں کی عبادت گاہیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت اس جگہ پر ہوئی، دنیا کے کسی مقام پر اتنی عبادت نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت اس جگہ پر ہوئی ہے، دنیا کے کسی مقام پر اتنی عبادت نہیں کی گئی۔ شام اور بیت المقدس کے علاقے میں اگر گمراہی پھیلی بھی تھی تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے، اور گمراہی کی شکل یہ تھی کہ لوگ بے عمل ہو گئے تھے اور انبیاء کی تعلیمات کو بدلنے لگے تھے۔ مگر ہر زمانے میں انبیاء کی تعلیمات ضرور موجود رہی ہیں اور بنیادی چیزوں پر وہاں کے لوگ قائم رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلسطین نبوت کی میراث ہے، رسولوں کی جگہ ہے، اور شریعت الہی کی نزول کی جگہ ہے۔ اس کی حکمرانی کے سب سے بڑے حقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد ان کے سچے پیروکار ہیں۔ ایسے ایک اقتباس سے دیکھیں، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، فلسطین ایسی سرزمین نہیں ہے کہ جو ایک زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی اور آج کسی اور کے قبضے میں جا سکتی ہے، بلکہ یہ ہماری تاریخ، پاکیزہ سرزمین اور اہل ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ہماری میراث ہے جسے تمام لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس کی حفاظت اور نگہبانی لازمی ہے۔ یہ ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ جسے پہچاننے میں لوگوں کو دقت ہو یا اس کے معاملے میں پریشان رہیں، بلکہ کتاب اللہ کے مطابق یہ امت کا حق ہے، اور اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہماری امت کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ انہیں کاٹنا ممکن نہیں ہے۔ شاید ان کے اسی طرح کے جو جملے اور کلمات ہوتے تھے وہ حکومت کو پسند نہیں آئے ہوں گے۔ ایک اور اقتباس سنیے کہ فلسطین کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جائیں یا جتنا بھی سرمایہ لگایا جائے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو ٹال نہیں سکتا، نہ اسے روک سکتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر اسی سرمایہ کو توڑنے کے بجائے بنانے میں لگایا جائے اور جنگ کے بجائے امن میں لگایا جائے تو آج دنیا اس حال سے کہیں بہتر ہوتی جس میں آج ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسلامی حکومت کے تمام ادوار میں فلسطین کی زیارت سے کسی کو نہ روکا گیا، نہ وہاں عبادت کرنے والوں کو ستایا گیا، اہل کتاب کو بھی نہ گھر سے نکالا گیا اور نہ انہیں ذلیل کیا گیا۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ القدس پر قبضہ جمانے اور اسے غاصب ملک کا دارالحکومت بنانے کی کوشش صرف ایک زیادتی ہے، جس سے صرف دشمنی اور شدت پسندی کو فروغ ملے گا۔ اس میں بہت سا مال اور بہت سا سرمایہ لگے گا اور بہت سے لوگوں کی جانیں جائیں گی، مگر اس کا فائدہ کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہ فیصلہ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی بھی ہے۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ثقافتی، تہذیبی اور دینی لڑائی ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس سے ساری دنیا مشکل اور خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسا خطرہ ہے کہ جس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امت اسلامیہ کے مخلص لوگوں اور دنیا کے دانشور قائدین کو چاہیے کہ وہ فلسطین میں ہونے والے اس ظلم و زیادتی کے سلسلے کو روکیں
زمین، انسان، جائیداد، دینی مقامات اور اسلامی علامات پر کیے جانے والے حملوں کو روکیں، اس خدائی کو بھی ختم کریں جو مسجد اقصیٰ کی بنیادیں ہلا رہی ہے، جسے انبیاء نے عظیم ٹھہرایا ہے اور جسے آسمانوں کے رب نے عزت بخشی ہے۔ ایک اقتباس یہ بھی دیکھ لیجئے، مسئلہ فلسطین کسی ایک ملک، نسل یا گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے جذبات کو ابھارتا ہے، انہیں اتحاد و اتفاق کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں اکٹھا کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی علامت ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر تمام مسلمان متفق ہیں۔ اس مسئلے کو تہمت بازی، اختلافات، دوسروں کو نیچا دکھانے یا بدلہ لینے کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اہل فلسطین نے اور عموماً سارے مسلمانوں نے فلسطین کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جن کی مثال ملنا مشکل ہے، اور ابھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اہل فلسطین کو اس زمانے کے طویل ترین قبضے کا سامنا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے محنت کر رہے ہیں اور دن رات جہاد میں لگے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے پاس پتھروں اور نعروں کے سوا کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، کہتے ہیں کہ 70 برس سے ان کی بستیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ڈر کر اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ جائیں، مگر انسانی سختیوں نے ان کے ارادے کمزور نہیں کیے بلکہ انہیں مضبوط تر ہی کیا ہے۔ انہوں نے بے گھری دیکھی ہے، جلا وطنی کا سامنا کیا ہے، ان کی کئی نسلیں دنیا کا حسن اور لذت دیکھے بغیر ہی گزر گئیں، خوف میں پیدا ہوئے، خوف میں رہے اور خوف ہی میں مر گئے۔ ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی مگر وہ اپنے موقف سے نہ ہلے۔ وہ قریب کی بہترین زندگی چھوڑ کر خیموں میں رہنا پسند کر لیتے ہیں۔ ان کی نسلیں کیمپوں میں پلتی ہیں، جہاں تو نہ زندگی گزارنے کے لیے سامان مکمل ہوتا ہے اور نہ رزق کمانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو انہیں ملامت نہ کیجیے، یا اگر کرنا ہے تو کام کر کے دکھائیے جو انہوں نے کیا ہے۔ سنیے، تو انہیں ملامت نہ کیجیے، یا اگر کرنا ہے تو کام کر کے دکھائیے جو انہوں نے کیا ہے۔ زندگی کی شدت کی وجہ سے اگر ان میں سے کوئی کمزور پڑ جاتا ہے یا غلطی کر جاتا ہے تو اس کی غلطی درست کیجیے، اس کی مدد کیجیے۔ اگر ان میں سے کوئی حالات کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام ہو گیا ہے تو ان میں بقیہ لوگ حالات کا ٹھیک اندازہ لگانے والے بھی ہیں۔ یہ لوگ مدد کے سب سے بڑے حقدار ہیں، اور ان کی ہر غلطی کا عذر ہمیں خود ہی تلاش کر لینا چاہیے۔ جو لوگ بیت المقدس میں دن رات جہاد کر رہے ہیں وہ فلسطین کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اگر اس زمانے میں کسی شخص کو بیت المقدس کے قریب ایک بالشت برابر جگہ مل جائے جہاں سے بیت المقدس نظر آتا ہو تو وہ جگہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگی۔ یہ بھی ایک اقتباس ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کی رہائی کے فیصلے فرمائے اور حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنی شاندار انہوں نے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے گفتگو کر رکھی ہے۔ والسلام علیکم۔